میرے عزیز پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہے۔ تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے، تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا۔ بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو۔ 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے۔ بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے، سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت شروع کی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچ ناراض ہیں۔ یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، پختون ناراض ہیں۔ پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے، پنجابی ناراض ہیں۔ سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی خود مختاری میں۔ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا، یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں،
یہ ان کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. لیکن جو جمہوریت پسند ہے، جو محب الوطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے. وہ لوگ اب لڑیں گے، وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے. ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی. ہم اس ہر پالیسی سے باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے، جو عوامی مفاد میں نہیں ہوگا. ہم اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں، جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں بناتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ. جب ہم ان کی بند کمروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں قوم کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لو، تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ. یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ یہ پاکستان میرا ہے، میں ہوں اس پاکستان کا مالک، میں ہوں پاکستان کا عام شہری، اور پاکستان کا عام شہری ہی ریاست ہے. میرے پاکستانیوں، آج ہم ٹکڑوں میں بنٹ رہے ہیں. کوئی بلوچی، کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی گلگتی، کوئی کشمیری، کوئی سندھی. پاکستان میں اب اس وقت ایک ہی لیڈر ہے جس پر پورا پاکستان متفق ہے، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے. وہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے. اس کا نام ہے عمران احمد خان. عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان نیازی. جو قومی یکجہتی کی علامت ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے، جس کے ساتھ ویژن ہے، جو کفار کی سرزمین پر، کفار کے سامنے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو اسلامی فوبیا کا نام لیتا ہے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے. پاکستانیوں کو وہی لیڈر چاہیے ہے، اور وہ لیڈر ہی پاکستانیوں کو متفق کر سکتا ہے. وہی پاکستان کو سنبھال سکتا ہے، وہی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، وہی پاکستان کو ترقی دلا سکتا ہے، وہی پاکستان کو خوددار قوم دلا سکتا ہے، وہ پاکستان کو خود مختاری دلا سکتا ہے. باقی پاکستان میں کوئی نہیں بچا. لیکن بدقسمتی سے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ عدالتوں سے نا امید ہو چکا ہے. کل اس کا بیٹا ٹویٹ کرتا ہے، جو جوڈیشری کے بارے میں وہ بولتا ہے، وہ آپ سب نے سنا. وہ مایوس ہو چکا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ عدالتیں یرغمال ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ یرغمال ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ تمام ادارے یرغمال ہو چکے ہیں. اگر وہ آج بھی کڑا ہے، ڈٹا ہے، نہیں جھک رہا، تو وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے. ہم نے اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے.
हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है, हमने उसके लिए गोली भी खानी है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे, इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मियांवाली वालों, आप जो है मेरे लीडर का शहर हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं मियांवाली भी आ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूं। अब इस तहरीक को इंशाअल्लाह मजीद तेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है, आप ही हमारी ताकत है। हम बूट पॉलिशियां नहीं है, आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबको, आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, हमारे जो 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा हैं, बाकी हमारे जितने भी शोहदा हैं, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनसे ये वादा करते हैं, उनकी फैमिली से, कि उनकी ये कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। दूसरी बात जो आदिल बाज़ई साहब ने कही, यहाँ पर हमारे जो बाज़ई और कासी कौम की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बेशर्मो थोड़ा सा लिहाज करो, वो कब्जा छोड़ो या जो है हमारे पख्तूनों को पैसे दो उस जमीन की जो मुफ्त के कब्जे डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और दाऊद शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम बलूचिस्तान तो जिस वज़ीर-ए-आला की थोड़ी बहुत जो है हैसियत होती है, ताकत होती है, बंदा उससे गिला करता है। जो जाली वोटों के साथ जाली वज़ीर-ए-आला हो तो उनसे हम गिलाई क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे कारकुनों के साथ हुआ, जो हमारे चमन के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सदर, उनकी चादर और चार दीवारी की पामाली हुई, तो भुगती साहब आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। अजब खान अफरीदी का
थोड़ा किस्सा आप पढ़ लें कि जब अंग्रेजों ने उसकी चादर और चार दीवारी की पामाली की थी तो उसने क्या किया था। तो आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। चादर और चार दीवारी की पामाली हरगिज नहीं होनी चाहिए। बाकी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह वो होता रहता है, लेकिन जमहूरी तरीके के साथ बर्ताव रहे तो आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी। शुक्रिया। और माले नहीं